اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ آیت 127۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلی آیت بھی یعنی آیت 126 اسی سے متعلق تھی، یعنی منافقین سے متعلق تھی، اور اس آیت میں بھی اسی چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب کوئی سورہ نازل ہوتی ہے تو یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، یعنی جب قتال اور جنگ کے بارے میں احکام نازل ہوتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں موجود منافقین کنخیوں سے ایک دوسرے کو اشارہ کیا کرتے تھے، کنخیوں سے ایک دوسرے کی طرف اشاروں ہی اشاروں میں بات کیا کرتے تھے۔ آگے اسی آیت میں ہے هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا، کہ تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، پھر وہ وہاں سے کھسک جاتے تھے۔ صرف اللہ قلوبہم بأنہم قوم لا یفقہون، اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ هل یراکم من احد ثم انصرفوا، کہ تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، پھر وہ وہاں سے کھسک جایا کرتے تھے۔ صرف اللہ قلوبہم بأنہم قوم لا یفقہون، اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ یہ آیت 127 سے متعلق وضاحت تھی۔ اب اس کے بعد اس سورہ کی آخری جو 2 آیتیں آ رہی ہیں، یہ 2 آیتیں اور سورہ توبہ کی بالکل آخری آیتیں اپنے مضمون کے اعتبار سے قرآن مجید کی اہم ترین آیتوں میں سے ہے۔ پہلے آیت کو دیکھتے ہیں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، اے لوگو دیکھو آ چکا ہے تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول، بہت بھاری گزرتی ہے ان پر تمہاری تکلیف۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، اے لوگو دیکھو آ چکا ہے تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول، بہت بھاری گزرتی ہے ان پر تمہاری تکلیف، یعنی حقیقت یہ ہے کہ وہ چیز جو تمہیں مصیبت اور ہلاکت میں ڈالنے والی ہو، مصیبتوں سے دوچار کرنے والی ہو، ہمارے رسول کے دل پر وہ بہت دشوار گزرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دنیا اور آخرت دونوں کی ہلاکتوں سے محفوظ کرنا چاہتے تھے اور دونوں کی سعادتوں سے بہرہ مند دیکھنا چاہتے ہیں۔ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کے دل پر بہت شاخ گزرتی ہے، تمہاری کوئی تکلیف یعنی وہ چیز جو تمہیں مصیبتوں سے دوچار کرنے والی ہو یا ہلاکت میں ڈالنے والی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دنیا اور آخرت دونوں کی ہلاکتوں سے محفوظ کرنا چاہتے ہیں اور دنیا اور آخرت دونوں کی سعادتوں سے بہرہ مند دیکھنا چاہتے ہیں۔ آگے اسی آیت میں ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، دیکھیے الفاظ پر غور کیجیے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تمہارے حق میں بھلائی کے بہت حریص ہیں اور ایمان والوں کے لیے شفیق بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ وہ مومنین کے حق میں بھلائی کے بہت حریص ہیں،
یعنی مومنین کی بھلائی کے بہت خواہش مند ہیں اور ایمان والوں کے لیے شفیق بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالی ہر قسم کی خیر، ساری خوبیاں اور تمام بھلائیاں تم لوگوں کو عطا فرما دے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہمیشہ رہتی تھی کہ اللہ تعالی ہر قسم کی ساری خوبیاں اور تمام بھلائیاں میری امت کو عطا فرما دے۔ دیکھیے اس مضمون کو ابن کثیر نے تھوڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ابن کثیر اس آیت کے تحت یہ لکھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت میں مومنین پر اپنا احسان ظاہر فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس میں سے ایک رسول بھیجا ہے۔ یعنی وہ رسول کوئی الگ سے نہیں ہے، اس کی جنس کوئی الگ سے نہیں ہے، بلکہ تم ہی میں سے تمہاری ہی جنس سے ایک رسول ہے جو ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا بھی کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم، اور ہم اس کو سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، ترجمے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابن کثیر میں ہے کہ جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی سے اور مغیرہ نے سفیر کسریٰ سے کہا تھا۔ جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی سے اور مغیرہ نے سفیر کسریٰ سے کہا تھا، اللہ نے ہماری ہی قوم کا ایک رسول بھیجا ہے جس کے نسب سے ہم خوب واقف ہیں، جس کی صفات ہم جانتے ہیں، جس کے اٹھنے بیٹھنے، آنے جانے، سچائی اور امانت داری سبھی باتوں سے ہم آشنا ہیں۔ جی ہاں، زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی ان کے خاندان پر کوئی دھبا نہیں لگا۔ یہ حضرت جعفر ابن ابی طالب نے اور مغیرہ نے سفیر کسریٰ سے کہا تھا، جعفر ابن ابی طالب نے نجاشی سے کہا تھا کہ اللہ نے ہماری ہی قوم کا ایک رسول بھیجا ہے، اور وہ رسول ایسا نہیں ہے جس کو ہم پہچانتے نہ ہوں، جس کے حسب اور نسب سے ہم واقف نہ ہوں، بلکہ یہ رسول ہماری ہی جنس میں سے ہے، ہمارے ہی خاندان اور قبیلے میں سے ہے، جس کے نسب اور حسب سے ہم خوب واقف ہیں اور جن کی صفات کو ہم جانتے ہیں، جن کے اٹھنے بیٹھنے، آنے جانے، سچائی اور امانت داری سبھی باتوں سے ہم آشنا ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی ان کے خاندان پر کوئی دھبا نہیں لگا، اور یہ بات تو خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ میرا نسب نکاح کی بنا پر رہا ہے۔ میرا سارا نسب یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی تک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا سارا نسب نکاح کی بنا پر رہا ہے، کہیں کسی گناہ کا شائبہ نہیں۔ آدم کے زمانے سے اب تک میرے آباء و اجداد میں کوئی بغیر نکاح کے پیدا نہیں ہوا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر صاف ستھرا نسب ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر نبی تک ان کے آباء و اجداد میں سے کوئی بھی بغیر نکاح کے پیدا نہیں ہوا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہایت ہی صاف ستھرا نسب ہے۔ یہی تو ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے نسب تک کو محفوظ رکھا ہے، اور اس آیت میں جو الفاظ لائے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، عزیز علیہ ما عنتم، یہ جو کہا گیا ہے آیت میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ امت کی کوئی تکلیف آپ پر بہت بھاری اور شاق گزرتی ہے۔ نبی کا فرمان ہے، میں آسان دین لے کر آیا ہوں۔ کئی چیزوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنا پر، تاکہ وہ میری امت پر فرض نہ ہو جائیں، ان کو لاگو نہیں کیا۔ لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنی امت پر شاق گزرتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں ہر
نماز کے وقت، وضو کے وقت ان کو مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ اسی طرح سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں نماز پڑھی تھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اتنی پسند آئی تھی، بہت ہی زیادہ پسند آئی تھی، اگلے دن نماز پڑھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے اور صحابہ کرام انتظار کرتے رہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اس لیے نہیں آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر یہ نماز فرض ہو جائے اور پھر تم اس کو پورا نہ کر سکو۔ تو بہرحال عزیز علیہ ما عنتم جو کہا گیا ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ امت کی کوئی تکلیف آپ پر بہت بھاری اور شاق گزرتی ہے، اور نبی کا فرمان یہ ہے کہ میں آسان دین لے کر آیا ہوں۔ جی ہاں، صحیح حدیث میں ہے کہ یہ شریعت نہایت آسان اور سہل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس شریعت کو بہت ہی آسان کر کے بھیجا ہے۔ انہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تمنا رہتی ہے کہ تم ہدایت پر چلو اور دنیا اور آخرت کا نفع حاصل کر سکو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بڑی تمنا اور آرزو رہتی ہے کہ تم ہدایت پر چلو، دنیا اور آخرت کا نفع حاصل کر سکو۔ اور اسی طرح سے تفسیر عثمانی نے بھی یہی بات نقل کی ہے کہ تمہاری خیر خواہی اور نفع رسانی کی خاص طلب ان کے دل میں ہے۔ لوگ دوزخ کی طرف بھاگتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کمریں پکڑ پکڑ کر ادھر سے ہٹاتے ہیں۔ آپ کی بڑی کوشش اور آرزو یہ ہے کہ خدا کے تمام بندے اصلی بھلائی اور حقیقی کامیابی سے ہمکنار ہوں۔ یہ ابن کثیر کے ابن تفسیر عثمانی کے بہو الفاظ ہیں کہ تمہاری خیر خواہی اور نفع رسانی کی خاص طلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ہے۔ لوگ دوزخ کی طرف بھاگتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کمریں پکڑ پکڑ کر ادھر سے ہٹاتے ہیں۔ آپ کی بڑی کوشش اور آرزو یہ ہے کہ خدا کے تمام ہی بندے اصلی بھلائی اور حقیقی کامیابی سے ہمکنار ہوں۔ دیکھیے سورہ توبہ کی اس آیت اور ان تمام تفاسیر کی وضاحت سے معلوم ہوا، تین تفسیروں کو ہم نے سامنے رکھا، تو اس آیت اور ان تمام تفاسیر کی وضاحت سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صفات بہت خاص اور اہم ہیں۔ ایک عفو یعنی معافی، نرمی، اور دوسرے حلم، بردباری یعنی برداشت کی صفت۔ ایک عفو یعنی معافی، نرمی، اور دوسرے حلم، بردباری یعنی برداشت کی صفت۔ سیرت بیان کرنے والوں نے وضاحت کی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ جی ہاں، بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی روایت کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے اپنے ذاتی معاملے میں انتقام نہیں لیا بجز اس صورت کے کہ اس نے احکام الہی کی خلاف ورزی کی ہو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی سے اپنے ذاتی معاملے میں انتقام نہیں لیا بجز اس صورت کے کہ اس نے احکام الہی کی خلاف ورزی کی ہو۔ جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر تکلیف پہنچی تھی، اب دیکھیے اس کے بعد 10 سال کے بعد جنگ احد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچی۔ آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے اور بے ہوشی کا عالم بھی طاری ہو گیا تھا۔ تو بہرحال جنگ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی۔ پھر اس کے 10 سال کے بعد غزوہ طائف میں دشمنان اسلام، جو اسلام کے دشمن تھے، ایک منجنیق سے اہل اسلام پر پتھر برسا رہے تھے، اور اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں دوسری طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ سے دعا مانگ رہے تھے کہ اے اللہ ان کو سمجھ عطا فرما اور ان کو آستانہ اسلام پر جھکا دے۔ چنانچہ ہوا بھی ایسا ہی تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا رنگ لائی عین اس وقت پر جبکہ یہ اسلام کے دشمن اہل اسلام پر منجنیق سے پتھر برسا رہے تھے۔ عین اسی موقع پر دوسری طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگ رہے تھے کہ اے اللہ ان کو سمجھ عطا فرما اور ان کو آستانہ اسلام پر جھکا دے۔ چنانچہ ہوا بھی ایسا ہی تھا۔ سن 9 ہجری میں جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے سن 9 ہجری میں جب ان کے پاس ان کا ایک وفد ایک جماعت مدینے کی طرف آئی اور اس وفد نے مدینے کی طرف رخ کیا تو قربان جائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے صحن میں ان کو مہمان بنا کر عزت اور حرمت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئے۔ یہ پورا واقعہ سنن ابو داؤد اور مسند احمد جلد نمبر 4 میں موجود ہے۔ بہرحال نبی کی نرمی، عفو اور درگزر کا اس بات سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہم خوب پڑھتے ہیں قریش نے آپ کو برا بھلا کہا، مارنے کی دھمکی دی، راستوں میں کانٹے بچھائے، جس میں اطہر پر نجاستیں ڈالیں، گلے میں پھندر ڈال کر کھینچا، آپ کی شان میں گستاخیاں کی، نعوذ باللہ منہ، کبھی جادوگر، کبھی پاگل، کبھی شاعر کہا، لیکن آپ نے کبھی ان باتوں پر غصے کا اظہار نہیں کیا۔ اور یہ بات ظاہر سی ہے، غریب سے غریب بھی اور ادنا سے ادنا انسان بھی جب کسی مجمع کے اندر جھٹلایا جاتا ہے تو وہ غصے سے کانپ جاتا ہے، اس کے غصے کا ٹھکانہ نہیں رہتا ہے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس سے الگ تھی، اس سے نرالی تھی۔ جی ہاں، مسند احمد جلد نمبر 4 میں ہے، ایک صاحب ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذی المجاز کے بازار میں اسلام کی دعوت دیتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذی المجاز کے بازار میں اسلام کی دعوت دیتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے فرما رہے تھے، لوگوں لا الہ الا اللہ کہو، نجات پالو گے۔ آپ کے پیچھے پیچھے ابو جہل بھی تھا، آپ پر خاک اڑاتے اڑاتے کہہ رہا تھا، لوگوں اس شخص کی باتیں کہیں تم کو اپنے مذہب سے نہ پھیر دے، یہ چاہتا ہے نعوذ باللہ منہ، یہ چاہتا ہے کہ تم اپنے دیوتاؤں اور معبودوں کو چھوڑ دو۔ راوی کہتا ہے، جو اس واقعے کو روایت کرنے والا راوی ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ اس حالت میں بھی اس کی طرف مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی درگزر، عفو اور نرمی کا معاملہ تھا۔ اب اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ اور اخلاق ان اسلام کے دشمنوں کے ساتھ ایسا تھا تو پھر مومنین صادقین کے ساتھ کیسا ہوگا؟ تو اسی چیز کو آیت کریمہ کے اندر بیان کیا جا رہا ہے کہ تمہاری بھلائی کے بہت ہی حریص ہیں اور اہل ایمان پر شفیق بھی ہیں اور مہربان بھی ہیں۔ دیکھیے، ایک بات یہاں پر یہ سمجھنے کی ہے کہ انسان کے اخلاق کے ذخیروں میں جو سب سے کم پائی جانے والی چیز ہے، جس کو کہا جاتا ہے نادر الوجود، یعنی سب سے کم پائی جانے والی چیز، وہ دشمنوں پر رحم ہے۔ دشمنوں پر رحم اور ان سے درگزر ہے۔ یعنی انسانی تاریخ میں ایسا بہت ہی کم پایا جاتا ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، آپ کے وجود میں دشمنوں سے عفو، درگزر، معافی بھی بھری ہوئی تھی۔ انسان کے اخلاق کے ذخیروں میں یہ سب سے کم پائی جانے والی چیز ہے کہ دشمنوں پر رحم، ان سے درگزر، اور انسانی تاریخ میں ایسا بہت ہی کم پایا جاتا ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں، ان کی وجود میں
दुश्मनों से अफू दरगुजर माफ़ी भरी हुई थी। और देखिए, कुर्बान जाइए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। दुश्मनों से इंतकाम का सबसे बड़ा मौका हरम के फतह का दिन था। जब मक्का फतह हुआ था तो हरम के फतह का दिन था, जबकि वो हासिद और कीना रखने वाले सामने आ गए थे, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून के प्यासे थे और जिनके जुल्म के हाथ से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरह तरह की तकलीफ़ें सही थी। लेकिन इन सब को ये कहकर छोड़ दिया, ला तसरीब अलैकुमुल यौम। सूरह यूसुफ में हम पढ़ेंगे ला तसरीब अलैकुमुल यौम, यानी जो कभी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कहा था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़हबू फ़अंतुमुत तुलक़ा, तुम पर आज कोई मुलामत नहीं, जाओ तुम सब के सब आज़ाद हो। तो ये बर्ताव और अखलाक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम के दुश्मनों के साथ है, तो फिर मोमिनीन और सादिकीन के साथ आपका रवैया कैसा होगा? कुरान की इस आयत ने इसी को बयान किया है कि वो यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे हक में भलाई के बहुत हरीस हैं। हरीसुन अलैकुम मा अनित्तुम, तुम्हारे हक में भलाई के बहुत हरीस हैं। बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, अहले ईमान के लिए शफीक भी हैं और मेहरबान भी हैं। आगे चलते हैं आयत 129 की तरफ। और ये आयत आखिरी आयत है इस सूरह की, सूरह तौबा की आखिरी आयत है। फ़इन तवल्लौ फ़कुल हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, फिर भी अगर ये लोग रूगर्दानी करें यानी आपकी बात ना माने, आपकी तरफ से चेहरे को फेर लें, तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको रंजीदा होने की ज़रूरत नहीं है। आप कह दीजिए कि मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है। हस्बी अल्लाहु, आप कह दीजिए कि मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है। ला इलाहा इल्ला हु, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, इसी पर मैंने तवक्कुल किया है और वो बहुत बड़े अर्श का मालिक है। और वो यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला बहुत बड़े अर्श का मालिक है। इन दोनों आयतों के बड़े फ़ज़ाइल अहादीस में मज़कूर है, यानी आयत 128 और 129, इन दोनों आयतों के बड़े फ़ज़ाइल अहादीस में मज़कूर हैं। कुर्तुबी ने हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत नकल की है। वो फरमाते हैं, हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जो शख्स सुबह और शाम ये दो आयतें पढ़ ले तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसके तमाम काम आसान फरमा देते हैं। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जो शख्स सुबह और शाम ये दो आयतें 7 मरतबा पढ़ ले तो अल्लाह ताला उसके तमाम काम आसान फरमा देते हैं। तो ये सूरह तौबा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गई है। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।